دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، یہ دونوں اسلام کی بہت اہم شخصیات گزری ہیں۔ جب بھی ان دونوں شخصیات کا ذکر آتا ہے یا کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے تو ہمارے بہت سے بہن بھائی ان میں فرق نہیں کر پاتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دونوں الگ الگ شخصیت ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خطاب کے بیٹے تھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے تھے۔ یہ دونوں الگ شخصیات تھے، ان کے نام سے ہی ظاہر ہے۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول تھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صحابی رسول نہیں تھے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے مشہور خلیفہ گزرے ہیں، جبکہ عبداللہ بن عمر عبدالعزیز بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے۔ دوستو، آج ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 583 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ کی وفات 6 نومبر 644 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے اور آپ کا نمبر خلیفہوں میں دوسرا نمبر ہے۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسل اور تاریخ کی ایک بہت ہی اہم شخصیت گزرے ہیں۔ آپ کے عدل اور انصاف کی چرچا پوری دنیا میں مشہور تھی۔ دوستو، اشرا اور مبشرہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہتی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اشرا اور مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ ان کا شمار علماء اور زاہدین میں ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 23 اگست سن 634 عیسوی کے مطابق 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ نے خلافت سنبھالی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاف پسند اور بہترین حاکم گزرے ہیں۔ ان کے دور حکومت میں مسلم اور غیر مسلم کو بالکل انصاف کے ساتھ انصاف کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انصاف پوری دنیا میں مقبول ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نوی پوش میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوی پشت میں نقاب کے 2 بیٹے مرہ اور عددی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدی کی اولاد میں سے ہیں۔ دوستوں، اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جانیں گے۔ دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں خلفائے راشدین کا دور دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مروان بن حاکم کنت ابو حفظ خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے اور سلمان بن عبد الملک کے بعد منصب خلافت پر بیٹھے۔ انہیں ان کی نیک سیرتی کے باعث 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، جبکہ آپ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ کے دور خلافت میں خلافت راشدہ کا اصل نو جلوہ دکھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آپ مشہور اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بھتیجے اور داماد تھے۔ 99 ہجری میں خلیفہ ہوئے۔ آپ کی پارسائی اور خدا ترسی کی وجہ سے آپ کو خلافت راشدہ کا 5واں ستون کہا جاتا ہے۔ یہ وہی عمر بن عبدالعزیز تھے جنہوں نے خلیفہ بنتے ہی اپنی اور اپنے سارے خاندان والوں کی جائیداد کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ اپنے گھر کا سامان اور اپنی بیوی کا زیور سارا بیت المال میں جمع کروا دیا۔ صرف 39 برس کی عمر میں 2 برس 2 مہینے میں خلافت کا نظام سنبھالنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دوستو، یہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے متعلق کچھ اہم معلومات۔